وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کیوں تکلیف دیتے ہو تم مجھے، وَقَدْ تَعْلَمُونَ اور حالانکہ تم جانتے ہو، أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا جب انہوں نے ٹیڑھ پن اور کجی کا اظہار کیا، یعنی وہ ٹیڑھے ہو گئے، فلما زاغوا جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے اطاعت سے نکلے ہوئے لوگوں کو کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، یہاں بات تو قتال کی ہو رہی ہے، اور بات ہو رہی ہے اللہ کے محبوب عمل کی اور بات ہو رہی ہے قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور درمیان میں ایک دم حوالہ موسیٰ علیہ السلام کا، سبحان اللہ۔ تو گویا کہا ہی جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دو جس طرح کی تکلیفیں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح کی ہٹ دھرمی کا اظہار کیا، اللہ، ہر معاملے میں ہی ہٹ دھرمی کا اظہار۔ ان کو تو کہا گائے ذبح کرو تو اس کے بارے میں انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، اور جب ان کو کہا جہاد کرو تو پھر تو ویسے ہی ان کی جیسے موت طاری ہو گئی نا ان کے اوپر کہ لڑنا تو ہے ہی نہیں ہم نے۔ اور انہوں نے کہا جی نا، اور جب وہاں سے نکلے تھے مصر سے، اور اس کی تفصیل سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، ہم پڑھ آئے کہ جب وہاں سے نکلے تھے تو موسیٰ علیہ السلام منتیں کرتے رہے کہ لڑو، اور بتایا کہ یہ جگہ اللہ نے، یہ یروشلم کی جگہ، یہ فلسطین، یہ کنعان کی جگہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وعدہ ہے، فتح تمہاری ہے۔ لیکن پھر بھی وہ نہیں لڑے، اور ان کو کہا گیا کہ تم جاؤ، جا کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، شہر کے دروازے تک پہنچو، جا کے دیکھو گے، صرف دروازے تک پہنچو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ کنفرم کر دیا گیا کہ فتح ہے، پھر بھی نہیں لڑے، کیونکہ جا کے دیکھ آئے تھے، اور وہ ان کے جو 12 سردار تھے وہ جا کے دیکھ آئے تھے، وہ عمالقہ جن کی وہاں پہ حکومت تھی وہ بڑے لمبے تڑنگے تھے، اور یہ خود چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے قدوں والے، تو یہ اپنے آپ کو بڑا ان کے سامنے کمزور محسوس کرتے تھے، اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں لڑ سکتے۔ اللہ، اس حد تک کہ کہہ دیا کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اور اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کے لڑو۔ اللہ، اذهب انت وربک فقاتلا، تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے دونوں لڑو، فإنا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے۔ یعنی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی موسیٰ علیہ السلام، اللہ، کتنے پریشان ہوئے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام۔ تو کس کس موقع پر انہوں نے پریشان نہیں کیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کوئی مال تقسیم کر رہے تھے، تو کسی شخص نے یہ کہا، ظاہر ہے یقیناً منافق ہوگا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا، اور کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم اللہ کی رضامندی سامنے رکھ کر نہیں کی گئی، تنقید کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ، کہ اس میں اللہ کی رضامندی مطلوب نہیں تھی۔ اب نبی کے کام میں اللہ کی رضامندی مطلوب نہیں ہوگی تو پھر کس کے کام میں اللہ کی رضامندی مطلوب ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جا کے بتایا کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہوئے کہ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، آپ پریشان ہوئے، اور صحابی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے جیسے غصہ آیا، اور آپ کے چہرے پر جو ناراض ہونے کے اثرات ہیں وہ بھی نمایاں ہوئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ کوئی بات اس طرح کی اپنے ذاتی بدلے کے لیے ارشاد ہی نہیں فرماتے تھے، لہذا کچھ نہیں کہا اس کو بس۔ لیکن اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس سے ناراضگی کے جو اثرات تھے وہ سامنے آئے، اور
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا، آپ نے کہا کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، لقد اوذی باکثر من ھذا، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی۔ اللہ، اس نے تنقید کی تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ، باکثر من ھذا، اس سے بھی زیادہ ان کو تکلیف دی گئی ان کو، اور فرمایا فصبر، موسیٰ علیہ السلام ہر موقع پہ صبر ہی کرتے رہے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اللہ، ستایا گیا۔ تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو گویا اے مدینے والو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، تم اپنے نبی کو اس طرح سے نہ ستانا، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ سمعنا واطعنا، سن لیا اور عمل کیا، یہ اگر طریقہ کار ہوگا تو پھر کامیابی ہے، اگر یہ طریقہ کار نہیں ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ کیا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھے خیال کا اظہار کیا، ٹیڑھے عمل کا اظہار کیا، اپنے کردار میں ٹیڑھ دکھائی، کجی دکھائی، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ، زاغا کا معنی ٹیڑھا ہونا اور ازاغا کا معنی ٹیڑھا کرنا۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ، گرایا ایمان لانے کا جو اس کے اندر داعیہ تھا، جو ایمان لانے کا امکان تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے کیونکہ انہوں نے کردار ٹیڑھا دکھایا۔ اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کی قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے اطاعت سے نکلا ہوا، تو جو بھی اطاعت سے نکلا ہوا، جو کسی نبی کی بات نہیں مانتا، وہ اصل میں اطاعت سے نکلا ہوا وہ فاسق ہوتا ہے۔ ایک بات نہ مانے چھوٹا منافق ہے، دو باتیں نہ مانے اس سے بڑا منافق ہے، بالکل ہی بات نہ مانے وہ اس سے بھی بڑا منافق ہے۔ لہذا منافقین بھی سارے فاسق ہیں، کافرین بھی سارے فاسق ہیں، قرآن نے کہا۔ اور یہود و نصارہ، یہود کو خاص طور پہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو سورہ مائدہ میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی فاسق کہا گیا کہ وہ انہوں نے اطاعت نہیں کی موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ کی زبان سے بھی فاسق کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو فاسق کہا، اللہ کے کلام میں بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں بھی ہے، دونوں اعتبار سے یہ لوگ فاسق تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے نکلے ہوئے تھے۔ جب وہ فاسق تھے تو فاسقوں کو تو ہدایت نہیں ہوتی، گویا یہ تنبیہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اگر کوئی شخص من و عن عمل نہیں کرتا اور اس میں سے اپنے اگرچہ مگرچہ اور چونکہ چنانچہ درمیان میں ifs اینڈ بٹس شامل کر کے اور پھر کہتا ہے کہ چونکہ فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے میں عمل نہیں کر سکتا، تو یہ طرز عمل ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، یہ ان کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا سورہ نور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس بچ جائیں وہ لوگ اور ڈر جائیں وہ لوگ جو کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس سے ڈر جائیں، کس سے بچ جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ، یا تو یہ کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا وہ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے، بلکہ اس کا انجام جو ہے وہ انتہائی بھیانک ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ڈرایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں۔ اللہ، اور صحابہ کرام کا پھر طرز عمل کیا تھا کہ کان میں بات آواز پڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، باہر سے آ رہا ہے، نہیں پتہ مجھے کہا ہے، نہیں پتہ کسی کو کہا ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور الفاظ بیٹھ جانے کے ہیں، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کو تو بعد میں جا کے بتایا گیا کہ تمہیں نہیں کہا تھا، تو پھر وہ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا رویہ کہ آپ کے ہر حکم کو ماننا ہے،
وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہیں ہو رہی، وگرنہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی مخالفت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس نے تنقید ہی تو کی تھی، اس نے یہی تو کہا تھا کہ یہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، صرف یہ کہا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کے چہرے پر آثار نمایاں ہوئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اس سے بھی زیادہ ان کو ستایا گیا، اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی، گویا تکلیف ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا فرما دیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس سے بات یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے باوجود جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے وہ اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی حکم ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا پتہ چل جائے کہ یہ حکم ہے، فقہا نے ہماری سمجھ کے لیے اور ہماری تفہیم کے لیے یہ فرق رکھا ہے کہ ایک فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے۔ جو حکم اللہ کا قرآن میں آ جائے وہ فرض ہوتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہو واجب ہوتا ہے۔ تو حالانکہ مقصدیت کے اعتبار سے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، فرض اور واجب، فرض چھوڑنے سے بھی گناہ ہوتا ہے، واجب چھوڑنے سے بھی گناہ ہوتا ہے، لہذا وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ، اس کو ترک کرنا بھی فسق ہے، اس کو ترک کرنا بھی فسق ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کوئی شخص اگر پس پشت ڈالتا ہے، وہ بھلے خواتین کے پردے کی بات ہو، وہ بھلے مردوں کی داڑھی کی بات ہو، وہ کوئی چھوٹی بات ہو، وہ کوئی بڑی بات ہو، نماز پڑھنے کی بات ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کی بات ہو، جو بنیادی ارکان اسلام ہیں وہ تو بنیادی چیزیں ہیں، وہ تو بہت ہی اہم ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی حکم آ جانے کے بعد اس کی مخالفت کرتا ہے تو یہ فسق ہے، اور جس کے اندر فسق ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب یہ قانون سمجھ لیجئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فسق کرنے والے کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم جب توبہ کرتے ہیں نا تو ہم جو دو نمبری کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی، نعوذ باللہ من ذالک، دو نمبری کرنے کی کوشش۔ ہم کوئی ایک آدھ گناہ ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کا ضروری گناہ اس کو چھپایا ہوا ہوتا، وہ نہیں چھوڑنا، باقی سارے گناہوں کی توبہ۔ جب باقی سارے گناہوں کی توبہ کر لی، ایک آدھ بات چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اگر آپ نے چھپا کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو نہیں چھوڑنی، اس تو مجبوری ہے، وہ رکھی ہوئی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اس ایک گناہ کے اعتبار سے تو آپ اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں نا، اور جب اس ایک گناہ کے اعتبار سے اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ لہذا ہدایت کے لیے ہم کوالیفائی نہیں کرتے، ہماری ایلیجیبلٹی نہیں بنتی جب تک ہم سارے گناہ نہ چھوڑیں۔ تو ہر گناہ چھوڑنا اللہ یہ ضروری ہے، ہر نافرمانی چھوڑنا یہ ضروری ہے، اور شعوری طور پر یہ طے کرنا اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ میں آج کے بعد کوئی بھی تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا، یہ شعوری طور پر وعدہ کرنا اور شعوری طور پر کردار کو اس کے مطابق ڈھالنا یہ ضروری ہے، ورنہ ایک چھوٹا سا کام ہو اطاعت سے انسان نکلا ہوا ہو، بڑا کام ہو اطاعت سے نکلا ہوا ہو، جب فسق میں مبتلا ہے تو قانون لاگو ہو جاتا ہے، قانون امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسقوں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اللہ اکبر، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، انی رسول اللہ،
بے شک میں اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا اور میں خوشخبری دینے والا ہوں برسول ایک رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم پس جب وہ آ گیا ان کے پاس بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، قالوا تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس اعتبار سے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرتے بھی آئے جو پہلے تھی، اور بعد میں آنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتے ہوئے بھی آئے۔ سبحان اللہ، دونوں باتوں کی اس کی تصدیق بھی کی تورات کی، اور انجیل کے اندر جہاں تورات پر عمل کرنے کا حکم تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ تورات کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ انجیل کی جو نوعیت ہے وہ تورات کی ایکسٹینشن ہی کی تھی، لہذا تورات پر عمل ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر ایڈیشن ہوئی، اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی خوشخبری دے دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد، یہ خوشخبری دے دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ یہودیوں نے کیا، وہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا اچھا سلوک نہیں تھا، فاسقوں والا رویہ تھا، پھر ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ آ گیا کھلے دلائل کے ساتھ، حالانکہ ساری تفصیلات دی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پہ نام نامی لے کر، اسم گرامی لے کر احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کیا گیا۔ یہ وہ بات ہے جو احادیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مختلف باتیں آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائیں، جب کبھی کفار نے کبھی پوچھا یا کبھی صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، وبشری عیسیٰ اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی بشارت ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی دعا کون سی؟ وہ جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری نسل میں سے ایک نبی پیدا کر، اور پھر اس کی چار جو اوصاف ہیں جو قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوئے 2 دفعہ، اور پھر اس کے بعد یہاں سورہ جمعہ میں بھی بیان ہوئے، اور پھر سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوئے، وہ 4 اوصاف کا بھی ذکر کیا، ایسا نبی مبعوث کر۔ یہ دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعا میں ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابراہیم کی دعا میں ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا بھی کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانیت کا امام بناتا، تو انہوں نے ساتھ ہی کیا دیا تھا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو ظالموں کے لیے وعدہ نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی، مطلب یہ تھا کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ ومن ذریتی، آپ کی اولاد میں سے بھی نبوت جاری رہے گی، لیکن ظالموں کو کوئی چیز نہیں ملے گی، ظالموں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، جو آپ کے ملت پر آپ کے دین پر چلے گا اس کے لیے حصہ ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو سینکڑوں نہیں بلکہ بعض روایات کے مطابق ہزاروں بھی آئے ہیں، اللہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ میں ہوں، تو یہ کیسے اسپیسیفائی ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس طرح پتہ چلے گا کہ جب حضرت
یعنی آیت نمبر 129 سورہ بقرہ کے اندر جہاں فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں تھے اور دونوں دعا کر رہے تھے، دونوں کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اور دونوں نے یہ دعا کی تھی کہ ہماری نسلوں میں کوئی ایک نبی پیدا کر، اور اس میں پھر یہ 4 اوصاف ہونے چاہیے کہ جو تیری کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، اور ان کے اوپر تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے۔ یہ 4 باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ جب دعا کی تھی تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں تھے بلکہ ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو اور بہت سارے نبی ہوئے، خود 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق دونوں نبی ہیں، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ایک لمبی لڑی، اللہ، لہذا یہ تقریباً جو آج سے کچھ 4000 سال قبل، بلکہ کہہ لیجئے 4500 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، معلوم تاریخ کے مطابق تقریباً 2500 قبل مسیح سے لے کر 2000 قبل مسیح تک، یا 2200 قبل مسیح، یہ کوئی زمانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور تب سے لے کر اب تک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو 600 سال یہ لگا لیجئے، اور 2000 سال تقریباً یہ جو 2600 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے گزرے ہیں، اس میں نبی تو بے شمار آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مراد ہیں اس سے، اور آپ کیوں اس دعوت کا مصداق ہیں؟ وہ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوا سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور بشرا عیسیٰ، تو دعا جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور پھر یہاں جو بشارت عیسیٰ ہے اس کا تذکرہ یہاں آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی یہ بشارت یہ یقیناً انجیل میں ہونی چاہیے، اور انجیل میں کہاں ہے؟ یہاں تو بڑا اسپیسیفکلی نام لے کے بتایا احمد، اور احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، میرا نام یعنی محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام الماحی، مٹا دینے والا، یعنی جو جاہلیت کے سارے چیزیں جو ہیں وہ مٹا دینے والا، مجھے اللہ تعالیٰ نے الماحی بھی بنایا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے الحاشر بھی بنایا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے العاقب بھی بنایا ہے۔ تو یہ 5 نام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے اندر آتے ہیں، اس میں احمد بھی ہے، محمد بھی آپ کا نام ہے، احمد بھی آپ کا نام ہے، اور احمد جو ہے یہ دونوں طرح سے آتا ہے، یہ مفعول کے اعتبار سے بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور فاعل کے اعتبار سے بھی، جس کو افعال التفضیل کا صیغہ کہتے ہیں، بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا، دونوں معنی ہیں۔ تو بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں حمادون کا ذکر ہے کہ میری امت کے لوگ جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے ہیں، حمادون، تو وہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے نیچے ہوں گے، تو بہت زیادہ جو اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ تو گویا احمد کا مطلب حمد بیان کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ، تو فاعل کے اعتبار سے اس کا معنی ہو تو یہ معنی ہوگا، اور اگر مفعول کے اعتبار سے احمد کا معنی دیکھیں تو وہ وہی معنی ہے جو محمد کا ہے، جو بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ تو احمد کا معنی محمد بھی ہے، اور احمد کا معنی تعریف کرنے والا بھی، تعریف کرنے والا بھی اور تعریف کیا گیا بھی، دونوں اس کے معنی۔ اب انجیل میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جو انجیل برناباس ہے، یعنی مختلف جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے انجیلیں روایت کی ہیں، تو اسی سے اناجیل اربعہ ہے،
اور ایک 5ویں انجیل ہے انجیل برنباس، اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں تو باقاعدہ جو نام لیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی میں، اس کا ایگزیکٹلی معنی محمد یا احمد بنتا ہے، لہذا اس کو تو عیسائی مانتے ہی نہیں کہ برنباس، وہ کہتے ہیں برنباس کی انجیل ہے ہی نہیں، اس کو وہ نہیں مانتے۔ اور جو انجیلیں باقی 4 آج تک موجود ہیں وہ بھی ساری کی ساری تحریف شدہ ہیں، اور سارے ترجمہ در ترجمہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے اندر تحریفیں کتنی ہیں، اس کا تو ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ لہٰذا کوئی ایسی اتھینٹک کوئی انجیل جو پوری دنیا میں سب جگہ ایک ہی ہو قرآن کی طرح، جیسے قرآن تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، اور انجیل اور تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، حالانکہ اللہ نے ہی نازل کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، ان کی حفاظت کا ذمہ لگایا تھا انہی کے علماء کو، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی سے مطالبہ تقاضا کیا گیا تھا کہ وہ کتاب کی حفاظت بھی کرے، انہوں نے اس حفاظت نہیں کی، اس لیے وہ تحریف شدہ ہو گئی، اس لیے ہم اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ وہ انجیل برناباس کو نہیں مانتے۔ اس کے باوجود اگر آپ انجیل یوحنا کو دیکھیں، جو جس کو کہتے ہیں جونس، جو یوحنا کی انجیل ہے، اس کے اندر بھی کم از کم 4 یا 5 جگہ ایسی ہیں، آپ اس کے باب 14ویں باب میں، اس کے 15ویں باب میں، اس کے 16ویں باب میں 4 یا 5 اس کے جملے ایسے ہیں جس میں بعد میں ایک آنے والے نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کی بادشاہی قیامت تک جاری رہے گی، اور وہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ یقیناً اس سے کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں نام لے کر ذکر کیا گیا، یہاں قرآن نے کنفرم کر دیا کہ جو انجیل کے اندر جہاں کہیں تذکرہ موجود ہے، جو تحریف کر دیا گیا وہ تو کر دیا گیا، اور جو موجود ہے اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس میں بتایا گیا تھا۔ تذکرہ تو تورات میں بھی تھا اور تذکرہ انجیل میں بھی تھا، لیکن نام لے کے بھی کہا گیا تھا کہ اسمہ احمد، یہ احمد نام بتا گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لہٰذا اس اعتبار سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ آ گیا ان کے پاس روشن دلائل لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اچھا، اس سے مراد بعض لوگوں کا خیال یہ، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے فلما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور فلما جاءہم، جب وہ آ گئے ان کے پاس بالبینات، روشن دلائل لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو یہودیوں نے ان کو نہیں مانا۔ تو یہ ایک گویا ایک معنی یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن کی بشارت کا تذکرہ ہے، کہ انہوں نے تو بشارت دی کہ احمد آئے گا، لیکن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ اکبر، اس کے بعد انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور جنہوں نے تسلیم نہیں کیا آپ کے آنے کے بعد پھر کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ سبحان اللہ، یعنی یہ جھوٹ باندھا ہے، ان کو پتا تھا جانتے بوجھتے ہوئے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو تو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور وہ جھوٹ باندھتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور یہ جھوٹ کیا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر فرما دیا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ کا تذکرہ کیا ہے، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ وہ جھوٹ کیا تھا، فرمایا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، آیت نمبر 20 سورہ انعام میں فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، ان کو پتا تھا یہ سچا نبی، اور سچا نبی جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود انہوں نے مخالفت کی، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ ظلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرنا۔
یعنی فلما جاءہم بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ وہ آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا ھذا سحر مبین، لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، آپ کے معجزات کو جادو کہہ دیا گیا، آپ کے بیان کو جادو کہہ دیا گیا، آپ کی گفتگو کو جادو کہہ دیا گیا، آپ کو جادوگر کہہ دیا گیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، وہاں سورہ انعام میں فرمایا تھا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، وہاں یہ فرمایا تھا یا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے، تو یہاں فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو تو بلایا جاتا ہے، اس کو تو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اسلام لے آؤ، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ سب لوگ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنا آپ اپنا اللہ کے سپرد کر دیں، یہ دعوت دیتے ہیں۔ اور اس دعوت پر لوگوں کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کرتے ہیں، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو جو جاننے کے باوجود حقدار کو حق نہ دے وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو بھی کبھی ہدایت نہیں دیتا جو جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔